إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تمام تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کی لائق اور زیبا ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کی۔ محترم حاضرین جمعہ، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ الروم کی آیت نمبر 30 پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا۔ یہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے، یہ جو دین اسلام ہے یہی فطرت ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی خلقت میں، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی صحیح دین ہے، یہی اصل دین ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہی سیدھا دین ہے۔ اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے یہی دین فطرت ہے، یہی صحیح دین ہے، لوگ نہیں جانتے۔ یہ دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے۔ اس آیت کی تشریح میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1385 میں ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو بھی جنم لیتا ہے، ہر بچہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُجَسِّمَانِهِ۔ اس کے والد اگر یہودی ہیں تو والد کے یہاں رہتے رہتے وہ یہودی ہو جاتا ہے، اگر اس کے والد نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، تو اس کے والد کے ساتھ رہتے رہتے وہ بیٹا اس کا، وہ بچہ نصرانی ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے والد مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، اگنی کو ساکشی مانتے ہیں، اگنی کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ بیٹا ان کا اگنی کی پوجا کرنے لگتا ہے، مجوسی ہو جاتا ہے۔ جیسی صحبت ہوتی ہے بچوں کی ویسے ہی وہ ہو جاتے ہیں۔
یہاں تک کہ اہل علم نے کہا ہے کہ اگر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس کی تربیت فطرت پہ کی جائے، صرف کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں اور اس کو کوئی دھرم نہ بتایا جائے، کوئی مذہب نہ بتایا جائے، تو وہ مسلمان ہوتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والد جیسے ہوتے ہیں ویسا ہی وہ ہو جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ دین اسلام ہے، یہ دین فطرت ہے. جو لوگوں نے اپنے آپ سے مذہب اور مسلک گڑھ لیے ہیں وہ دین نہیں ہو سکتے. دین صرف ہے دین اسلام، وہی صحیح دین ہے. کیا ہے؟ یہی صحیح دین پہ ہے جس پہ بچہ پیدا ہوتا ہے. اکثر لوگ اس دین کو صحیح ہونے کے بارے میں نہیں جانتے. اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی مثال دی. کہا کہ کمثل البہیمہ، کہ جیسے تم جانوروں کو دیکھتے ہو جو پیدا ہوتے ہیں تو نہ ان کا کان کٹا ہوتا ہے، نہ کوئی جسم کا حصہ کٹا ہوتا ہے، نہ کوئی عیب ہوتا ہے. پھر اس کو کسی بت کے نام پر لوگ کان کٹا، نظر و نیاز کے چکر میں اس کے بت کی پرستش کے لیے کان کاٹ دیتے ہیں، کہیں چھین کر دیتے ہیں، کچھ لکھ دیتے ہیں. ایسا ہوتا تھا پہلے. آج بھی نظر و نیاز ہوتی ہے جن کے نام پہ کہ یہ فلاں چیز کے لیے. آج کل تو لڑکوں میں اور بیٹوں میں بیٹیوں میں ہوتا ہے کہ وہ بالی پہنا دی کہ یہ فلاں صاحب کی نظر کے لیے تھی، ہم منت مانے تھے کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور بیٹے بچتے نہیں تھے تو ہم بالی پہنائیں گے، اس کو لڑکی بنا دیں گے. تو جیسے اس کے والدین ہوتے ہیں بچے کے، ویسے ہی وہ ہو جاتا ہے. ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ جو دین ہے دین اسلام، یہ دین فطرت ہے اور یہی صحیح دین ہے، لیکن لوگ جانتے نہیں. دوسری چیز، یہ دین مکمل ہے. اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری شریعتیں اتاری. قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت ساری شریعتیں آئیں، بہت سارے انبیاء اور رسول آئے، لیکن ان سب کی شریعت میں ایک چیز کمی تھی. ایک چیز کی کیا تھی؟ ہر شریعت میں ایک جملہ یہ تھا کہ تمہارے وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 81 اگر پڑھیں آپ، اللہ رب العالمین نے برزخی زندگی میں، اس دنیا کے بننے سے پہلے برزخی زندگی میں تمام انسانوں کو حاضر کر کے وہاں پر ہم سے عہد و پیمان لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ الْمِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام انبیاء سے اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں اگر یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تم اپنی شریعت جو چھوڑ دینا، ان پر ایمان لے کر گانا، ان کی مدد کرنا. ہر شریعت میں ایک کمی ضرور تھی، مکمل نہیں تھی. کوئی بھی شریعت جو ابھی تک نازل ہوئی تھی وہ اللہ رب العالمین مکمل نہیں تھی. ایک اس میں کمی تھی کہ نبی آ جائیں. آپ تورات پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، صحیح شکلوں میں کوئی موجود نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ وید پڑھیں، تمام کی تمام کتابوں میں ایک کمی ضرور ہے کہ تمہارے بعد ایک آخری رسول آئیں گے، آخری رسول کو میں بھیجوں گا تو تم ان کی پیروی کرنا، ان کی نشانیاں بیان کی. پتہ یہ چلا کہ تمام شریعتیں اللہ رب العالمین نے نازل کی، لیکن کمی کے طور پر کچھ نہ کچھ نقص تھا اس میں. کوئی شریعت مکمل نہیں تھی. اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے، اور ہمیں صبح شام اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے وقت میں پیدا کیا، ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا کہ یہ دین مکمل ہے. یہ دین پوری طرح سے مکمل ہے، کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی. ایک ہی کمی تھی تمام شریعت میں کہ یہ لَتُؤْمِنُنَّ، یہ آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پر تو ایمان لینا، وَلَتَنْصُرَنَّهُ، اور ان کی تم مدد کرنا. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 آپ پڑھیں. یہ عہد و پیمان تمام شریعتوں میں لیا گیا. اب یہ دین مکمل ہے پتہ کیسے چلے گا؟ جب ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 پڑھیں گے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی دھاڑے مار کر کے رونے لگے
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں دین مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، ابھی تک جتنی شریعتیں آئی تھی مکمل نہیں تھی، یہ دین مکمل ہے پورا، یہ اسلام جو ہے یہ مکمل ہے، کوئی کمی کوئی بیشی نہیں۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ سمجھ گئے کہ دین مکمل ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی تھا کہ یعنی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت ہمارے پاس سے جانے والی۔ صحابہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ یہ دین مکمل نہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں انہوں نے نہیں بتائیں، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس نے جھوٹ کہا۔ یہ دین پوری طریقے سے مکمل ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ پڑھیں اگر، تو ان کی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے۔ پہلے سلمان فارسی مجوسی تھے، کون تھے؟ آگ پرست تھے۔ پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہ نصرانی ہوئے، عیسائی ہوئے۔ اس کے بعد ان کو اللہ نے ہدایت دی تو یہودی ہوئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو آخری مرحلے میں ہدایت دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور وہ مسلمان ہوئے۔ ان کی روایت ہے، یہودی طنز کرتے تھے، بہت غور سے سنیے گا، یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر کمنٹ کرتے تھے کہ تمہارے پاس تو ایسے نبی ہیں کہ تم کو پیشاب پکانے کا طریقہ تک بتاتے ہیں، کیا تم کو پیشاب کرنا نہیں آتا ہے؟ الفاظ سنیے حدیث کے۔ سلمان فارسی سے کہتے، قد علمکم نبیکم کل شیء حتی البال حتی الخلا، آپ کے پاس تو ایسے نبی ہیں کہ آپ کو پیشاب کرنے کا طریقہ ہی بتاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا، ان کے کمنٹ سے پتہ یہ چلا یہودیوں کے، جو سلمان فارسی پہ کی انہوں نے صحیح مسلم کی روایت میں، کہ اس دین میں چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی چھوڑی نہیں گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتا دی۔ اور روایات میں ہے کہ جو بھی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بھی چیز تم کو جنت کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، میں نے تم کو بتا دی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی کہ اب کوئی شریعت نہیں آنے والی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، نصر اعظم خود کہتے ہیں، انا خاتم النبیین، میں نبیوں کے آخری نبی ہوں، میں میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آئے گا ہی۔ شریعت مکمل، دین مکمل، اب کوئی نہ رسول آنا ہے نہ دین آنا۔ پتہ یہ چلا پہلی بات، یہ دین اسلام دین فطرت ہے، اگر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، کچھ اس کو بتایا نہ جائے تو وہ مسلمان ہوگا۔ دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ یہ دین مکمل دین ہے۔ تیسری بات یہ پتہ کرنی ہے آج کہ یہ دین جو ہے محفوظ ہے، دین جو ہے یہ محفوظ ہے۔ کیسے محفوظ ہے؟ شریعتیں اللہ رب العالمین نے بہت ساری اتاری، آپ پرانی کتابیں پڑھیے، تورات، زبور، انجیل، وید، سب بندوں نے مکس کر دی، سب میں تبدیلی آ گئی، ساری کتابیں ختم ہو گئی، یہاں تک کہ انجیل 300 لوگوں کی ہو گئی، 300 انجیلیں ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ایک انجیل اتاری تھی، بندوں نے اس کو 300 کر دیے۔ کیا کیے تھے؟ ترجمے الگ الگ کر دیے تھے، اپنی اپنی رائے، اپنی اپنی باتوں کو اس میں ڈال دیا تھا ترجمے کے طور پہ۔ یہاں تک کہ موجودہ وقت میں بھی 4 انجیل ہیں، تمام ختم ہو گئی لیکن 4 انجیلیں آج بھی ہیں۔ یہاں تک کہ انجیل والوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ اصل کس لینگویج میں، کس بھاشا میں انجیل اتری تھی۔ تمام شریعتیں محفوظ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے سورہ ہجر میں آیت اتار دی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں اس ذکر کو اتارنے والا ہوں، میں اس شریعت کو اتارنے والا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی۔ یہ دین پوری طریقے سے محفوظ کیسے ہے آپ سنیے۔ چھوٹا سا 8 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال کا بچہ جس کو ابھی نہ اردو ٹھیک سے آتی ہے، نہ عربی ٹھیک سے آتی، نہ انگلش ٹھیک سے آتی، لیکن وہ ایک قرآن مجید کی 114 صورتیں پوری یاد کر لیتا ہے۔ یہ اس میں بہت بڑے بڑے لوگ فخر کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو کام کیا ہے، مسلمانوں سے جو اللہ رب العالمین نے کام لیا ہے، وہ آج تک کسی قوم سے نہیں لیا۔
پہلی چیز تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جیسے اللہ رب العالمین نے من وعن اتارا ویسے ہی آج قرآن مجید موجود ہے. دین نام ہے قرآن و حدیث کا. ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اسپرن نام ہے ان کا، لندن کے ڈاکٹر ہیں. انہوں نے علامہ ابن حجر رحم اللہ کی کتاب ہے، اس میں ان کا ایک قول نوٹ ہے، ان کی ایک بات نوٹ ہے کہ مسلمانوں نے جو کام کیا ہے تاریخ میں ایسا کسی نے کام آج تک نہ کیا ہے نہ کوئی کرے گا. اہل علم جانتے ہیں کہ ایک علم ہوتا ہے اسماء رجال کا. اسماء رجال پہ مسلمانوں میں کام کیا. اسماء رجال کو تو سمجھ لیجیے آپ، جیسے کوئی حدیث ہم تک آتی ہے جو، تو اس میں بہت سارے رجال ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں. رجل مانے لوگ، رجال مانے کئی لوگ. اسماء مانے نام. جتنے بھی نام آتے ہیں آپ نے ان سے بیان کیا، انہوں نے ان سے بیان کیا، انہوں نے ان سے بیان کیا، جتنے بھی راوی تھے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ 5 لاکھ لوگوں کی جانکاری پوری طریقے سے محفوظ ہے. 5 لاکھ لوگوں کے بارے میں یہ جاننا کہ یہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اچھے تھے، برے تھے، جھوٹے تھے، سچے تھے، کاروباری تھے، بیکاری تھے، سب کچھ A to Z کام کیا علماء نے. یہ محدثین نے جو کام کیا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، یہ اس میں اس کی سند منقطع، یہ جو اسماء رجال میں جو کام ہوا ہے 5 لاکھ لوگوں کے بارے میں جاننا کہ یہ صحیح تھے یا غلط. ان کی پوری زندگی کے بارے میں ہماری کتابوں میں الحمدللہ درج ہے کہ یہ کذاب تھے یا یہ ثقہ تھے، یہ جھوٹے تھے یا سچے تھے، ان کا لین دین کیسا تھا. اسماء رجال میں جو کام کیا ہے زبردست کام کیا مسلمانوں. یہ ہم ابھی مسلمانوں کی نہیں، یہ ڈاکٹر اسپرن آج بھی مسلمان نہیں ہوا. اس نے کہا کہ اتنا زبردست کام کوئی نہیں ہوا مکمل طور پہ کہ دین محفوظ ہے. اب بات آتی ہے جو آج مجھے آپ سے کہنی. دین فطرت ہے، ہم کو معلوم ہے کہ اگر بچے کو کوئی دین نہ سکھایا جائے تو دین اسلام پہ ہی وہ رہے گا. ہمارے گھر کے جو ماحول ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود بھی مسلمان نہیں رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہودی تو یہودی بنا لیتا ہے، نصرانی تو نصرانی بنا لیتا ہے، عیسائی بنا لیتا ہے، مجوسی بنا لیتا ہے، غیر مسلم اپنے بچوں کو بنا لیتا ہے. مسلمان گھروں میں اسلامی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان بچہ فطرت والا مسلمان نہیں رہتا، عملی مسلمان نہیں رہتا ہے، نامی رہتا ہے. دین فطرت، دین مکمل اور دین محفوظ. اب آپ سب سے میرا ایک سوال ہے، کیا یہ جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمانوں کے علاوہ لوگ ہیں، کیا یہ قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا یہ حدیث پڑھتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اسماء رجال کا علم ہے؟ کیا انہوں نے صحابہ کی زندگی پڑھی ہے؟ آخر یہ دین جانیں گے کیسے؟ یہ دین فطرت جو ہے، یہ دین جو محفوظ ہے، دین جو مکمل ہے، کوئی پیچو خم نہیں اس میں. اس کو یہ ہمارے غیر مسلم بھائی جن کو ہندو، سکھ، پنجابی ہم کہتے ہیں، یہ جانیں گے کیسے؟ کیا یہ قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا یہ حدیث پڑھتے ہیں؟ یا اسماء رجال پڑھتے ہیں؟ یا صحابہ کی زندگی پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے کیا ہیں؟ غیر مسلم حضرات یہ ہم کو دیکھتے ہیں اور ہم کو دیکھ کر کے کہتے ہیں اسلام صحیح دھرم نہیں، اسلام دین مکمل نہیں، کیونکہ ان کے ماننے والے مکمل نظر نہیں آتے ہیں. تمام طرح کی بےایمانیاں، تمام طرح کی مکاریاں، تمام طرح کی شعبہ بازیاں، ساری چیزیں مسلمانوں میں موجود ہیں. یہ غیر مسلم قرآن و حدیث نہیں پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں ہم آپ کو، کیونکہ ہم آئینہ ہے اسلام کا، ہم ترجمانی کرتے ہیں اصل اسلام کی. اگر ہمارے اخلاق و آداب اسلامی ہیں، صحابہ کے طرز پر ہیں، تب تو ہر انسان کہے گا کہ جو ہے بالکل صحیح دین ہے، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں یہ. لیکن آج حالات کیسے پتہ ہے؟ اسلام کو لوگوں نے مسلمانوں کو مشہور کیسے کر رکھا ہے؟ اتنا سمجھ لیجئے کہ ہمارے برے ہونے سے اسلام نہیں برا ہوگا. اسلام کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے لچک دی ہے.
ہم اسلام کی تبلیغ نہ بھی کریں تب بھی لوگ آٹومیٹک مسلمان ہوتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ لوگ پڑھ رہے ہیں اسلام کے بارے میں, ہم کو نہیں دیکھتے. اسلام کو پڑھنے والے لوگ موجود ہیں, غیر مسلم پڑھ کر کے بھی آج بھی اگر کوئی تبلیغ نہ کرے تو اللہ رب العالمین نے سورہ سب میں جو کہا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ, تمام ادیان پہ میں اس کو ظاہر کر دوں گا. تمام ادیان والے ہوں گے, جاننے والے ہوں گے تمام دینوں کے, ان پر میں ظاہر کر دوں گا اسلام کو. پتہ یہ چلا کہ اگر ہم دعوتی کام نہ بھی کریں تب بھی ایک نہ ایک روزانہ مسلمان ہوتا ہے. آپ چاہے سروے کر لیجئے. مسلمان مشہور کیسے ہیں؟ لندن کا بڑا مشہور واقعہ ہے, ایک مجلہ ہے جو عمر آباد سے نکلتا ہے, اس میں ایک واقعہ درج ہے. انگلینڈ میں ایک مسلمان ڈرائیور یہاں سے پہنچا, جو کفیل ہوتا ہے, کفیل عربی میں بولتے ہیں, انگلینڈ وغیرہ میں اسپانسر بولتے ہیں. جو اسپانسر تھا اس کا, جس کے یہاں وہ رہتا تھا, کار چلاتا تھا, ڈرائیور کی نوکری اس کو ملی تھی. جتنے وہ پاؤنڈ پاتا تھا مہینے میں خرچے کے لیے لیتا تھا, باقی سب اپنے اسپانسر کو دے دیتا تھا کہ میں جب جاؤں گا یہاں سے تب مجھے دے دینا. اپنے مالک کو. مالک کون تھا؟ عیسائی تھا. اب یہ مسلمان 4 سال ہو گئے ڈرائیونگ کرتے ہوئے, اس نے 1 روپیہ نہیں لیا, صرف خرچ کے پیسے لیے, باقی رقم, باقی پاؤنڈ اس کے بعد جمع کرتا رہا. جب جانے کا وقت ہوا تو اس نے کہا کہ سیٹھ جی میرا حساب کر دیجئے, جتنا میں نے پیسہ دیا ہے آپ کو وہ دے دیجئے تاکہ میں اپنے وطن چلا جاؤں. تو اس عیسائی نے کہا کہ تیرا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں, تیرا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں. اب 4 سال کی محنت کا پیسہ اس نے 4-6 لوگوں کو بلایا, وہاں پہ مشورہ کیا. لوگوں نے کہا جس آدمی کے یہاں تم کام کرتے ہو اس سے پیسے لینا ناممکن. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے پیسے لینے سے اچھا ہے بھول جانا بہتر ہے. ایسے بھی لوگ ہیں, اور مسلمانوں میں اکثریت میں, مطلب جال ساز, شعبدہ باز, چالاک, چتر, بالکل جتنے بھی الفاظ اگر کہہ دیں ہم خطبے میں کھڑے ہو کر کے یہاں ممبر پہ, کم ہیں. لیکن اس عیسائی نے کہا کہ پیسہ نہیں تمہارا. تو کہا کہ اس کا پیسہ کیسے نکلے گا؟ لوگوں نے مشورہ کیا, کہا کہ ہم لوگ تو نہیں دلا سکتے کیونکہ ایسا آدمی ہی تمہارا وہ ہے, اسپانسر ہی غلط تمہارا ہے. لیکن ہاں یہ چرچ جاتا سنڈے سنڈے یہ چرچ جاتا ہے. اگر اس سے اس کا پادری کہہ دے تو شاید تم کو پیسہ مل جائے, شاید. اب سنڈے میں جب چرچ میں پہنچا وہ اسپانسر جو کفیل تھا, تو اب جو پادری بول رہا ہے اس کو ذرا سنیے گا بہت غور سے. اس نے کہا ہاؤ آر یو مائی سن, کیسے ہو بیٹا؟ کہا کہ آئی ایم فائن, میں بہت اچھا ہوں. کہا سنا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو, سنا ہے میں نے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. کہا نو آئی ایم ناٹ, آئی ایم پیور کرسچن, میں خالص عیسائی ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں. کہا تو مسلمانوں والے کام کیوں کر رہے ہو؟ تم مسلمانوں والے کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہے مسلمان کی پہچان. یہ اتنی بات ہوئی, اگلے سنڈے اس کو پیسہ مل گیا, وہ اپنے وطن آ گیا. پہچان ہے مسلمانوں کی یہ عالمی طور پہ, یہاں نہیں, یو پی میں نہیں, یو پی میں تو ماشاءاللہ کیا کہنے. اسلام کو لوگ جانیں گے کیسے؟ قرآن کوئی پڑھے گا, حدیث پڑھے گا, اسماء رجال کا علم رکھے گا, کیا کرے گا؟ صحابہ کی زندگی پڑھے گا, آپ کو دیکھے گا, ہم کو دیکھے گا, اور پھر اسلام سمجھے گا. ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں, اسلام کتنا خوبصورت ہے ہم جانتے ہیں. ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں ہم جانتے ہیں. ہماری وجہ سے اسلام کیوں بدنام ہو؟ ہماری وجہ سے اسلامی ماحول کیوں بگڑے؟ اسلام کو گالیاں کیوں دیں لوگ؟ اسلام کو دہشت گرد کہہ دیا, اسلام کو کہہ دیا کہ اس میں سارے بے ایمان ہوتے ہیں. ہم چہرہ ہے اسلام کا, ہم آئینہ ہے اسلام کے. یہ دین فطرت ہے, دین مکمل ہے, دین محفوظ ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی نہیں, دین میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جن کو ایجاد کر لیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعت کہا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعت کہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دین مکمل ہو گیا ہے تو کوئی نئی چیز اس میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر خطبے میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برے کاموں میں سب سے برا کام یہ ہے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا۔ وَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ پتہ یہ چلا دین مکمل ہے، اسے بدعت کی کوئی جگہ نہیں۔ اب اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا مکمل دین ہے، دین اسلام پورا پیکج ہے زندگی گزارنے کا۔ اب اس پیکج کو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کی زندگی میں اسلام نظر ہی نہیں آتا۔ مسلمانوں سے لین دین کر کے دیکھ لیجئے، مسلمانوں سے شادی بیاہ کر کے دیکھ لیجئے، ہر ایک فیلڈ میں پیچھے۔ کیا ہم اسلام کے سچے فالوور ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں قیامت کے دن کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر سنت پہ کھرا اترتا تھا؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا بیٹا ہے یا ہماری بیٹی ہے، ہم کو رشتہ ڈھونڈنے جانا ہے تو ہم کسی داڑھی والے کو ترجیح دیں گے؟ اگر ہماری بیٹی ہے اور ہم کو اپنا داماد ڈھونڈنا ہے تو کیا ہم کسی داڑھی والے کو ترجیح دیں گے؟ نہیں دیں گے، داڑھی پسند ہی نہیں، ہیرو ٹائپ کا لڑکا چاہیے، داڑھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ پسند ہی نہیں۔ مسلمانوں کو تکلیف نہیں، لوگوں کو مسلمانوں کا اسلام پر چلنے میں تکلیف ہے، مسلمانوں سے کوئی تکلیف نہیں۔ آپ مت دکھیے مسلمان، کام تو کر بھی نہیں رہے ہیں مسلمان کے، دکھیے ہی مت، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن جو اسلام پہ عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ جوانی کے ایام میں کوئی داڑھی رکھ کر کے دکھائے، گھر والے رشتہ دار یہاں تک کہ ماں باپ تک اگر علم میں کمزور ہے تو تانا مار دیتے ہیں، بیٹا ابھی کیوں داڑھی رکھ رہے ہو، ابھی تو 40 سال باقی، 50 سال باقی، ابھی تو شادی نہیں ہوئی تمہاری۔ آپ اسلام پر چل کے دیکھیے، ذرا دوسرا نکاح کر کے دیکھیے، پورا سماج آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑ جائے گا، یہ کیا کیا آپ نے بھائی، یہ کہاں سے لے آئے؟ ذرا اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بیویوں کو پردہ کر کے دکھوائیے۔ یہ سب نہیں چلے گا۔ کیا نہیں چلے گا بھائی؟ یہ تو اسلام ہے، کاہے کہ مسلمان پھر ہم لین دین کی تو بات کرتے ہیں، جو ہمارے گھریلو معاملات ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب لڑکی کسی اور کے ساتھ بھاگتی ہے، کسی اور کے ساتھ جب بھاگتی ہے غیر مسلم کے ساتھ، تو کہتے ہیں دیکھیے غیر مسلم شادی کر رہا ہے لڑکیوں سے۔ ہم نے گھر کا ماحول اسلامی بنایا ہی کب؟ ہم تو نامی مسلمان ہیں، کامی مسلمان ہے ہی نہیں، کام کے مسلمان ہے ہی نہیں۔ اعمال مسلمان کے اسلام کے طور پہ نہیں چل رہے، پسند ہی نہیں اسلام ہے، اور اسلام پر نہ چل کر کے مسلمان ذلیل ہے۔ سب سے بڑی بات جو علامہ اقبال نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ایک ہم مسلمان ہیں، ایک ہمارا لیول ہے ایک مسلمان ہونے کا، اور ایک صحابہ اکرام مسلمان ہوئے تھے، تمام دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی سوچی صحابہ نے۔ ایک وہ مسلمان ہوئے تھے، ایک ہم مسلمان ہیں، جائزہ لیجیے آپ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب تورات لوگ پڑھ رہے ہیں جو مکمل نہیں، انجیل لوگ پڑھ رہے ہیں، اور کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں جو کہ مکسنگ ہے، اس میں نامکمل ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے وہ، یہاں 100% پیور ہے قرآن، ایک لفظ ایک نقطہ نہیں بدلا گیا، اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، صرف قرآن سے دوری۔ لیکن آج آپ کے پاس احادیث مکمل طور پہ سامنے آپ کے ہیں، اس ٹائم قرآن نازل ہو رہا تھا، حدیثیں لکھی جا رہی تھی، آپ کے پاس ہر چیز بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، ضعیف ضعیف کے ساتھ، صحیح صحیح کے ساتھ، پورا اسلام آپ کے سامنے ہے، اور جو صحابہ سے سوال ہوگا وہی ہم سے سوال ہوگا۔
اسی لیے صحابہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر کے دکھایا گیا کہ ایسے رہنا ہے۔ آج ہم کو اپنے اوپر اسلام لاگو کرنے سے بہتر لگتا ہے کہ سامنے والا نمازی ہو جائے، سامنے والا روزے دار ہو جائے، سامنے والا دیندار ہو جائے، سامنے والا دہیج کیوں مانگ رہا ہے؟ اپنے بچے کے وقت میں، اپنی شادی کے وقت میں اماں نہیں مان رہی ہیں، ابا نہیں راضی ہیں، ہم نہیں لینا چاہتے جہیز، بالکل ہاں نہیں ہم نہیں لیں گے، اماں نہیں راضی ہیں، وہی مسئلہ ہو گیا مولانا ہم تو سمجھ گئے کہ قرآن و سنت ہی صحیح اسلام ہے، لیکن یہ ہمارے امام صاحب کو سمجھا دیجیے، یہ بہانے بازی، یہی بہانے بازی یہودیوں کے اندر تھی کہ وہ شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن شکار کرتے تھے، کسے؟ بہانے سے۔ ہم دیندار ہیں، ہم قرآن و سنت کے فالوور ہیں، ہمارے اندر بڑا دین ہے، ہم بالکل تیار ہیں نکاح کے لیے، لیکن ہم نکاح نہیں دہیج لیں گے، ہم کوئی سامان نہیں لیں گے، پیور خالص نکاح کریں گے۔ اماں ہماری راضی نہیں، پرانے خیالات کی۔ کیسا دین آپ کے پاس ہے جو اماں کے پاس نہیں پہنچا؟ کیسے آپ دیندار ہے کہ اپنی امی کو نہیں صحیح کر پائے؟ آپ اپنی امی کو دین سمجھا نہیں پائے اور چلے ہیں پورے ہندوستان میں اسلام پھیلانے کے لیے۔ گھر کا ماحول اسلامی بنائیے، صرف نام مسلمان مت رہیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھوائیے، قرآن کا بالکل دور دورہ کر لیجئے۔ جو قرآن سے جڑ گیا اس نے اصل اسلام پا لیا۔ قرآن کی حدیث شرح کیا ہے؟ قرآن کی شرح حدیث ہے، قرآن و حدیث پڑھ لیجئے، اسلام مل گیا، اس پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ نجات مل جائے گی، جنت الفردوس انتظار کر رہی ہے۔ یہ زمانہ ایسے ہی آئے گا، چلا جائے گا، یہ دنیا کمانے کے لیے صرف نہیں آئے ہیں ہم۔ اسلام کو جب مکمل جانتے ہیں ہم اور ہے الحمدللہ تو اس پر عمل کرنے میں کتراتے کیوں ہیں؟ مسلمانوں کو باقاعدہ پلاننگ سے پہلے الگ کیا گیا اسلام سے۔ آج مسلمان تو ہم ہیں لیکن صرف نام کے، تو کام کے مسلمان بن جائیں ہم لوگ، قرآن سے جڑ جائیے۔ آج کے خطبے کا یہی پیغام ہے کہ اگر آپ کو عزت چاہیے، ذلیل ہے نا، ہر جگہ گرا کے مارے جاتے ہیں، پریشان کیے جاتے ہیں، تو عزت چاہیے نا، عزت چاہیے تو قرآن سے لگنا پڑے گا۔ قرآن سے ہی یہ قوم عروج پہ پہنچے گی، اور قرآن پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے یہ زمین پہ آئے گی، اور آج ہم زمین پہ ہیں۔ زمین سے اگر آسمان تک جانا ہے تو ہم کو قرآن مجید پڑھنا پڑے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دین پر مکمل طور پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ ہم کو قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے، اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو دور کر دے، آمین۔ اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے بھائی ہمارے ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کوئی سبیل پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔